اسکرپچر کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ آپ بار بار پڑھیے، لیکن جب پڑھیے ہر بار آپ کو کوئی نہ کوئی نئی چیز اس میں مل جائے گی. دے آر دی اسٹور ہاؤس آف وزڈم. ابھی تھوڑے دن پہلے میں پڑھ رہا تھا، میں حیرت میں رہ گیا. کیا کہا ہے؟ وَقُلْ إِنِّي أَنَا لَنَذِيرٌ مُبِينٌ نذیر المبین کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عیدین. دیکھو ایک بات سن لو. اب یہ قرآن میں اب اس کا ترجمہ میں نہیں کر رہا ہوں، میں نوٹ کر رہا تھا جو فتح محمد جالندھری کے ترجمے میں سے. میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، مجھے تو اس کے لیے بھیجا گیا ہے کہ میں تمہیں ڈرانا والا لفظ بھی غلط ہے اردو والوں نے جو لکھا ہے. نذیر کہتے ہیں وارننگ دینے والا. وارننگ کا مطلب ڈرانا نہیں ہوتا. میں تمہیں آگاہ کرنے آیا ہوں. جیسے ایک آدمی کہے کہ بھئی تم اس راستے پہ جا رہے ہو، وہاں آگ لگی ہوئی ہے آگے، تو ڈرا نہیں رہا آپ کو، وہ آپ کو آگاہ کر رہا ہے کہ آج اس روڈ کو مت لو. تو پہلے کہا میں آگاہ کرنے والا ہوں تمہیں. کاہے کا کہ جو لوگ لفظ استعمال کیا کما انزلنا علل، جو مین ورڈ ہے وہ ہے مقتسمین. مقتسمین کسے کہتے ہیں؟ جو وبھاجت کریں، جو دیواریں اٹھائیں، جو ایک کو دوسرے سے جدا کریں. تو کہا ان کی قسمت کا تو فیصلہ ہو ہی چکا ہے. مطلب ان کو تو جو بھی جس کسی نے وبھاجت کرنے کی کوشش کی ہے، جس نے دیواریں اٹھانے کی کوشش کی ہے، اللہ نے انہیں سخت سزا دی ہے. پاکستان کا بھی اندریز جی کہہ رہے تھے میں جتنا غور قرآن کی آیتوں پہ کرتا ہوں اور پھر پاکستان پہ کرتا ہوں، مجھے جو آج پاکستان ہے اس سے زیادہ بھینکر ان کا نظر آتا ہے. اس لیے کہ جو پاپ ہوئے ہیں اس کام کے نام پہ. 1 ملین لوگ جانے گئے ہیں، 2 ملین کے قریب لوگ گھر بار ان کا. اسلام میں قرآن میں خاص طور سے اتنا صاف سورہ حج کی آیتیں، تمہیں لڑائی کی اجازت اذینا للذین یقاتلون بانہم ظلموا. لڑائی کی اجازت، لڑنے کی اجازت صرف ان کو ہے جن کے خلاف لڑائی لڑی گئی ہے اور جن پر ظلم کیا گیا. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، ان کو بغیر وجہ کے ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے. گھر سے آپ کہیں بھی کسی کو نکالیے، مجبور کیجئے، ایسے حالات پیدا کیجئے کہ لوگ شرنارتھی بننے پہ مجبور ہوں. کس نے کیے وہ حالات پیدا؟ کشمیر میں جو کچھ بھی ہے میرا دل روتا ہے، لیکن میرا یقین ہے، عقیدہ ہے، جس طرح سے سردیوں کی رات میں کشمیری پنڈتوں کو لاؤڈ اسپیکر پہ اناؤنس کر کے انہیں گھر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اللہ کا قہر نازل ہونا تھا. کوئی روک نہیں سکتا اس کو. آزادی کی لڑائی لڑی ہے افغانستان میں. دنیا میں کتنے ملک ہیں جنہوں نے آزادی کی لڑائی لڑی ہے؟ مجاہد آزادی جب اپنے شہر میں اور اپنے ملک میں نکلتا ہے، لوگ اس کا ہار اور پھولوں سے سواگت کرتے ہیں. یہ اکیلے مجاہد آزادی ہیں جو مجاہد اپنی جان بچانے کے لیے بندوق ساتھ میں لے کے چلتے ہیں. دیکھیے روزانہ فوٹو چھپتے ہیں. اور یہ اپنی آزادی ہے اور آدھی آبادی کی آزادی ختم. لڑکیاں اسکول نہیں جا سکتی، عورتیں گھر کے باہر نہیں آ سکتی، کام نہیں کر سکتی. یہ آزادی ہے؟ جو تو سمجھے تو آزادی ہے پوشیدہ محبت میں،
غلامی ہے اسیر امتیاز ماں وہ تو رہنا. اصل آزادی محبت، پیار کرنا دوسروں سے، اور یہ اس کا قیدی بنے رہنا، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، یہی اصل غلامی ہے. ایم نیچ پروویتی گرنا لگھو چیتا سام ادار چریتا نام تو وسودیو کٹمبکم. ایسا مذاق بنایا ہے، شرم آتی ہے. اب وی کے سنگھ صاحب کہہ رہے تھے یہاں، وہ تو وہی کہیں گے جو وہ پڑھتے. بھائی میں بالکل ایگری کرتا ہوں. یہ جہاد تو، اگر جہاد کے لیے کوئی لفظ سنسکرت میں ہو سکتا ہے تو وہ ہے تپ، تپا. ٹو پیوریفائی ون سیلف، ٹو فائٹ اگینسٹ ونس اون ایول انکلینیشنز، اس کے لیے تو وہ لفظ ہو سکتا ہے. لیکن اب میں ڈسٹرب تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے 2008 میں نے آرٹیکل لکھا جو دلی میں اخبار میں چھپا. میں نے کہا بھائی ان کو جہادی مت کہو، جہاد تو بڑا مقدس لفظ ہے. لیکن بھائی جب قتل کرنے والا خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں جہاد کر رہا ہوں تو پھر جہادی نہیں کہیں تو کیا کہیں؟ جارج بش نے اپیل کری سعودی عرب آ کے، اس نے کہا بھائی یہ دوسروں کی جان لینے والوں کو آپ شہید مت کہو. لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. حقیقت ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. اخباروں میں اب بھی نہیں آیا، ذاتی نالج سے کہہ سکتا ہوں کہ طالبان کی حکومت میں آنے پہ کچھ لوگ تھے جنہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی. کس چیز کی خوشی ہو رہی ہے بھائی؟